بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلفائے عباسیہ کے مشہور اور عظیم بادشاہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں ایک دولت مند اور صاحب لیاقت تاجر تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ایک لڑکا ابو الحسن چھوڑا۔ مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ ابو الحسن جوان تھا، عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ بغداد کے بے فکر خوشامدی چاروں طرف سے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہر روز محفل نغمہ و سرور منعقد ہوتی۔ 10-20 دوست دسترخوان پر شریک طعام ہوتے اور خوش مزاقی میں وقت گزر جاتا۔ ابو الحسن کی ماں نے بیٹے کو ہر چند سمجھایا، لیکن دولت کا نشہ ایسا نہ تھا کہ آسانی سے اتر جاتا۔ بہرحال یہ راگ و رنگ کچھ روز چلتا رہا۔ دولت ختم ہوگی تو مطلب پرست احباب بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہونے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابو الحسن بھی یار و مددگار تنہا رہ گیا۔ تو اس وقت اسے ہوش آیا۔ وہ ماں کے قدموں پر گر کر بہت رویا اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا، اور اجازت چاہی کہ دوسرے شہر میں جا کر ملازمت تلاش کرے۔ ماں نے محبت سے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ تم اعتدال سے زندگی بسر کرو اور اپنی گزشتہ عادتوں سے آئندہ کے لیے سبق حاصل کرو، تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ماں نے کچھ اشرفیاں دے کر کاروبار کے لیے ہدایت کی۔ ابو الحسن نے اپنی پرانی دکان کو سنبھالا، اور چونکہ کافی کھا پی چکا تھا اس لیے محنت سے کام شروع کیا۔ چند روز میں حالات درست ہو گئے اور آسائش کے ساتھ گزر بسر ہونے لگی، لیکن مدت تک دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کی وجہ سے تنہا دسترخوان پر بیٹھا بہت بار محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے ماں کے مشورے سے اس نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ شام دجلہ کے پل پر یا کسی کاروان سرائے میں جاتا اور ایک دو معزز سوداگروں کو بطور مہمان اپنے گھر بلاتا، اعزاز و کرام سے رکھتا اور دوسرے روز رخصت کر دیتا۔ ایک روز کافی دیر ہو جانے کے بعد ابو الحسن کو موزوں مہمان نہ ملا۔ وہ کچھ مغموم خاطر دجلہ کے پل پر کھڑا تھا کہ چند تاجر آتے ہوئے نظر آئے۔ ابو الحسن نے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا کہاں سے تشریف آوری ہوئی۔ مسافروں نے، جو حقیقتاً خلیفہ ہارون الرشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے، انہوں نے کہا ہم موصل کے سوداگر ہیں، راستہ میں دیر ہو گئی اور اب باہر جا رہے ہیں۔ ابو الحسن نے بااصرار اپنے یہاں چلنے پر مجبور کر دیا اور خوشی خوشی مہمانوں کو لے کر گھر آیا۔ بڑے احترام سے تینوں کو مسند پہ بٹھایا، پھر غلام کو کھانے چننے کا حکم دیا۔ خلیفہ اور جعفر حیران تھے کہ آخر اس ساری کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ آخر جعفر نے خلیفہ کے اشارے سے دریافت کیا کہ ہم آپ کی اس مہربانی اور نوازش کا سبب ضرور معلوم کرنا چاہتے ہیں جو بلا کسی پہلی واقفیت کے آپ نے ہم پر کی۔ ابو الحسن نے نہایت سادگی سے کل قصہ سنا دیا اور کہا کہ صرف اپنی عادت سے مجبور ہوں، تنہا کھانا کھایا نہیں جاتا، اور بغداد کے دوستوں سے متنفر ہوں اور ان کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ خلیفہ ابو الحسن کی دلچسپ داستان سن کر بہت مسرور ہوا۔ کھانے کے بعد مشروبات پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے صرف تھوڑی سی مقدار پی، لیکن ابو الحسن برابر جام پر جام چڑھاتا رہا۔ جب سرور میں آیا تو ابو الحسن اور بھی بے تکلف ہو گیا اور اپنے دوستوں اور گھر کے قصے سناتا رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید اس کی سادہ فطرت سے بہت خوش ہوا اور جعفر سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ دوران گفتگو ابو الحسن نے نہایت لاپرواہی سے جواب دیا کہ خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، آپ لوگوں کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے میں میری مدد طلب کرنے کی نیت نہیں تھی۔ اتفاقاً محلہ میں شور ہوا اور ہائے ہو کی آوازیں آنے لگی۔ ابو الحسن نے آہ سرد بڑھ کر کہا اے کاش میں ایک دن خلیفہ بغداد ہو جاتا تو اس مسجد کے موذن اور اس کی ٹولی کو ایسی سزا دیتا کہ ان کا مزاج درست کر دیتا، اور اپنے مہمانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا آپ یہ شور سن رہے ہیں جو باہر ہو رہا ہے، غالباً موذن اور اس کی جماعت کے آدمی کسی شریف ملازم کو پریشان کر رہے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، برقع پوش عورتوں سے غیر اخلاقی حرکت سے بھی نہیں چونکتے۔ غرض سارا محلہ ان سے تنگ ہے، لیکن بدماشوں کے خوف سے سب خاموش ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن اٹھا اور معذرت کر کے قضائے حاجت کے لیے چلا گیا۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا میں ابو الحسن کو خلیفہ بنا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جعفر مسرور ہنسنے لگا اور عرض کیا کہ کیوں غریب کو آپ دیوانہ بناتے ہیں؟ خلیفہ نے کہا کہ نہیں، یہ تماشا میں ضرور دیکھوں گا اور پھر اس سے مناسب سلوک کروں گا۔ مسرور نے کسی تیز دوا کا عرق نکال کر شراب میں ملا دیا اور ابو الحسن کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں وہ آ گیا۔ مسرور نے ایک جام بڑھ کر پیش کیا اور کہا یہ آپ کا جام صحت ہے، نوش فرمائیے۔ خوش دل ابو الحسن بے تکلف پی گیا۔ تھوڑی دیر میں دوا کا اثر شروع ہوا
اور ابو الحسن وہیں آرام دہ تکیے پر سر رکھ کر گہری نیند سو گیا۔ خلیفہ کے حکم پر مسرور نے اس کو اٹھا کر کندھے پر رکھا اور خاموشی سے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ خلوت میں پہنچ کر ہارون الرشید نے کنیز اور غلاموں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ میرا لباس پہنا کر میرے پلنگ پر سلا دو اور صبح کو جس طرح مجھے بیدار کرتے ہو اس کو اٹھاؤ، امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرو، ہر قسم کا ادب و قاعدہ اس کے ساتھ برتو۔ اگر یہ انکار کرے تو تعجب کا اظہار کرو کہ امیر المومنین آج کیسی باتیں کرتے ہیں، غرض ہر طرح اس کو یقین دلا دو کہ یہ خلیفہ بغداد ہے۔ خبردار کوئی نہ ہنسے اور نہ کسی قسم کا مذاق کرے۔ سب نے تعمیل حکم کا اقرار کیا اور ابو الحسن کو لباس بدلوا کر خلیفہ کے خلوت قدہ میں لٹا دیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ کل صبح دربار عام میں بھی جو کچھ حکم دے تعمیل کی جائے۔ امراء و وزراء کو ہدایت کر دینا کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ برتیں جو میرے ساتھ برتا جاتا ہے۔ جعفر ہنستا ہوا چلا گیا۔ خلیفہ نے زبیدہ کو بھی کل قصہ سنایا، چنانچہ وہ بھی اس لطیفہ کو دیکھنے کی بے حد مشتاق ہو گئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے آرام کیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ صبح کو ابو الحسن کو بیدار کرنے سے پہلے مجھے جگا دینا تاکہ میں اس کا تماشا دیکھ سکوں۔ علی الصبح ہارون الرشید اٹھا، بیٹھا اور زبیدہ کو بھی جگایا۔ پھر دونوں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے ابو الحسن کی سب حرکات دیکھی جا سکتی تھیں۔ تجویز کے مطابق چند کنیزیں ابو الحسن کے پاس آئیں۔ ایک کنیز نے سرکے میں بھگویا ہوا اسپنج اس کی ناک کے قریب کیا۔ ابو الحسن نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو کنیزوں نے عرض کیا، امیر المومنین اٹھیے، نماز صبح کو دیر ہو رہی ہے۔ ابو الحسن حیران رہ گیا کہ مجھے امیر المومنین کون کہہ رہا ہے؟ حسین و جمیل عورتیں کون ہیں؟ یہ مرثا اور زیری بستر کس کا ہے؟ یہ نادر روزگار کمرہ خوب کہاں سے آیا ہے؟ پھر یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لیں کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، رات میں شراب زیادہ پی لی تھی، اسی کا خمار ہے۔ جب ابو الحسن آنکھ بند کر کے سو گیا تو پھر ایک کنیز نے عرض کیا کہ امیر المومنین آج نصیب دشمنہ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو کبھی اتنی دیر آرام فرماتے نہیں دیکھا۔ ابو الحسن نے پھر آنکھیں کھولیں اور یہ سمجھ کر کہ خواب نہیں، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کنیز سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ پھر دوسری کنیز کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ ذرا مجھ کو چھیڑ کر دیکھو، میں سو تو نہیں رہا ہوں۔ اس کنیز نے ایک زور کی چٹکی ابو الحسن کے گال پر لی اور کہنے لگی، آپ تو ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ ابو الحسن کا گال سرخ ہو گیا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، تم نے تو امیر المومنین کا منہ ہی نوچ لیا۔ کنیز نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ ادھر خلیفہ اور زبیدہ کا یہ حال کہ ہنستے ہنستے دوہرے ہو گئے۔ اتنے میں چند کنیز منہ ہاتھ دھونے کا سامان لے کر حاضر ہوئیں اور نہایت ادب سے جھک کر سلام کیا اور صبح بخیر یا امیر المومنین کہہ کر آگے بڑھی اور منہ ہاتھ دھلایا۔ ابو الحسن منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تو مسرور خواجہ سرا داخل ہوا اور نیم قد جھک کر سلام کے بعد عرض کیا، آج خلیفۃ المومنین کے مزاج اقدس کیسے ہیں اور اتنی تاخیر کیوں ہوگی؟ ابو الحسن نے کہا، تم کون ہو؟ مسرور نے رونی صورت بنا کر عرض کیا کہ آج کیا بات ہے کہ حضور اپنے غلام مسرور خواجہ سرا کو بھی بھول گئے۔ ابو الحسن نے پھر پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین المسلمین ہیں، باہر دربار میں سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جعفر در دولت پر حاضر ہے، حضور تشریف لے چلیں۔ ابو الحسن نے دل میں خیال کیا کہ رات میں نے خلیفہ بننے کی تمنا کی تھی، غالباً وہ قبول دعا کا وقت تھا اور میں خلیفہ بغداد بن گیا۔ لباس تبدیل کر کے جس وقت وہ باہر نکلا تو ہر طرف بسم اللہ خلیفۃ المومنین پائندہ آباد کا شور ہو گیا۔ ابو الحسن دو غلاموں کے سہارے سب کی سلاموں کا جواب دیتا ہوا دربار کی طرف چلا۔ جس وقت دربار میں پہنچا تمام امراء اور اعیان سلطنت ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جعفر نے سلام کیا اور ہٹ گیا۔ ابو الحسن تخت خلافت پر بیٹھ چکا تو سب اہل دربار بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ خلیفہ نے کچھ کاغذات متعلقہ امور پیش کیے۔ ابو الحسن نے کہا، ان کو رہنے دو، پہلے کوتوال شہر کو بلاؤ۔ چنانچہ کوتوال شہر حاضر ہوا۔ ابو الحسن نے حکم دیا کہ فلاں محلہ کی مسجد کے مؤذن اور ان کے حواریوں کو 100 کوڑے لگا کر بغداد سے نکال دو اور اعلان کرا دو کہ جو بدماش اہلیان کی پریشانی کا موجب ہوں گے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اسی محلہ میں ایک شخص ابو الحسن رہتا ہے، اس کی والدہ کو 1000 اشرفیاں دے دو۔ اس حکم کی بھی تعمیل ہوگی۔ پھر کچھ داد خواہوں کے مقدموں کا فیصلہ کیا اور دربار برخاست کر کے محل میں واپس آیا۔ مسرور اس کو کھانے کے کمرے میں لے گیا جہاں دسترخوان پر انواع اقسام کی نعمتیں چنی ہوئی تھیں۔ کنیزیں ہاتھ دھلوانے کا سامان لیے کھڑی تھیں۔
ابو الحسن نے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جو ہی اس نے کھانا شروع کیا، نغمہ اور سرور کی آوازیں آنے لگیں اور چند کنیزیں بعد نازو ادا آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابو الحسن ان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور سوچتا تھا کہ خداوند یہ عالم خواب ہے یا بیداری۔ پھر کنیزوں سے ان کے نام پوچھے۔ ایک شوخ ادا نے کہا، مجھے لیلۃ البدر کہتے ہیں۔ دوسری نے کہا، میرا نام نور الصبح ہے۔ تیسری نے کہا کہ میں زہرۃ الحیات ہوں۔ ابو الحسن ان کے نام سن کر انگشت بدندا ہو گیا۔ پھر کنیزوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ ابھی کچھ ہی کھایا تھا کہ مسرور نے عرض کیا کہ دوسرے کمرے میں تشریف لے چلیے۔ ابو الحسن نے پوچھا، کیوں؟ کیا امیر المومنین کو کھانے کی اجازت نہیں ہے یا ان کنیزوں کو میں نے چرا لیا ہے؟ یہ سن کر مسرور بے اختیار ہو گیا اور بڑے ضبط کے بعد کہا کہ نہیں حضور، وہاں دوسرے کھانے چنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور زبیدہ چھپے ہوئے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ مسرور اور ابو الحسن کی گفتگو سن کر دونوں کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ابو الحسن مسرور کے ساتھ دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں اور بہترین کھانے رکھے تھے۔ وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد مسرور تیسرے کمرے میں لایا تو یہاں سجاوٹ دیکھ کر ابو الحسن کے عقل و ہوش جواب دے گئے، قسم قسم کے بہترین کھانے حاضر ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اتنے میں چند حسین کنیزیں آلات موسیقی لے کر آئیں اور گانا شروع کر دیا۔ چند کنیزوں نے جام شراب کے بھر بھر کے دینے شروع کر دیے۔ ابو الحسن بڑے لطف سے شراب پیتا رہا اور گانا سنتا رہا۔ عالم سرور میں یہاں بھی ابو الحسن نے گانے والی کنیزوں سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، حضور آج کیا بات ہے، آپ اپنی کنیزوں کے نام بھی بھول گئے ہیں۔ ایک نے بڑھ کر کہا، حضور مجھے زینت القلوب کہتے ہیں۔ دوسری نے عرض کیا، میرا نام شجرۃ الدر ہے۔ غرض اس طرح سب نے اپنے نام بتائے۔ جب نشہ کافی ہو گیا تو خلیفہ نے کنیز کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ اب اس کو دوا بے ہوشی پلا دو۔ چنانچہ ایک جام میں عرق بے ہوشی ملا کر پلا دی۔ ابو الحسن چند ہی منٹوں میں سو گیا۔ خلیفہ ہنستا ہوا باہر نکلا۔ ابو الحسن کو اس کا سابقہ لباس پہنا کر ایک غلام کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ دوسرے روز دربار سے حاضرین سے مسکرا کر ان کو کہنے لگا، یہ شخص اپنے محلہ کے موذن اور اس کے حواریوں سے تنگ آ کر ایک دن کے لیے خلیفہ بن کر ان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ ابو الحسن بے ہوشی کی حالت میں اپنے مکان پر پہنچا دیا گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پریشان ہو کر پکارنے لگا، نور الصبح، شجرۃ البدر، لیلۃ البدر، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ ماں بیٹے کی آواز سن کر آئی، پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا بات ہے؟ ابو الحسن نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے اور کس کو اپنا بیٹا کہتی ہے؟ ماں نے کہا، ابو الحسن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو اپنی ماں کو بھول گیا ہے؟ ابو الحسن نے غصہ سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، او مکار بڑھیا، تہذیب سے بات کر۔ کون ابو الحسن؟ میں امیر المومنین ہوں، کیا تو مجھ کو نہیں پہچان سکتی؟ ماں بیچاری نے سمجھا کہ شاید زیادہ شراب پینے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رو کر سمجھانے لگی، بیٹا کیا بکتا ہے، اگر کوئی سن لے گا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ابو الحسن بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں ابو الحسن ہی ہوں اور یہ میرا ہی مکان ہے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا ہوش میں آ کر بات کر، تو کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ اتنی بے باکی اور بے ادبی نہ کر، خدا خلیفہ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ کل ہی تو اس نے ہمارے دشمن موذن کو شہر بدر کرایا ہے اور مجھے 1000 اشرفیاں عنایت فرمائی ہیں۔ یہ بات سن کر ابو الحسن کو پھر جوش آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ہی اس دشمن موذن کو شہر بدر کرایا ہے۔ ایک گستاخ عورت، ادب سے بات کر، اور میں نے ہی تجھے 1000 اشرفیاں بھجوائی تھیں، پھر بھی میرا امیر المومنین ہونا تسلیم نہیں کرتی اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی ماں رونے چلانے لگی، جس کا شور سن کر اہل محلہ جمع ہو گئے اور اس قصہ کی شہرت تمام شہر میں ہو گئی۔ محتسم محلہ نے یہ سمجھ کر کہ ابو الحسن پاگل ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانہ میں بند کرا دیا۔ حالات کچھ اس طرح پیش آئے کہ ابو الحسن خود بھی پریشان تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کو کبھی اصل سمجھتا اور کبھی خواب خیال کرتا، مگر جب اس کو موذن کی سزا اور اشرفیوں کا انعام دینا یاد آتا تو اپنے خلیفہ ہونے میں اس کو کوئی شبہ نہ ہوتا۔ ابو الحسن کو پاگل خانہ میں ہفتہ عشرہ گزرا تھا کہ اس کی ماں اسے ملنے جلنے کے لیے آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا تو نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے، اب بھی تیرے دماغ کی اصلاح ہوئی ہے یا نہیں؟ ابو الحسن نے کہا، تیرا ہی بیٹا ہوں، مجھے کسی طرح اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ ماں یہ سن کر خوش ہوئی اور افسر پاگل خانہ کی منت سماجت کر کے ابو الحسن کو رہا کرا کر گھر واپس لے آئی۔
چند ہفتوں کے بعد وہ اپنی اصل حالت پر لوٹا اور خواب دور ہو گیا اور حسب معمول زندگی بسر کرنے لگا اور اپنی سابقہ عادت کے موافق کسی مسافر کو گھر لاتا، اپنے ساتھ کھانا کھلاتا اور اگلے روز صبح کو رخصت کر دیتا۔ ایک روز معمول کے مطابق وہ پل پر کسی مسافر کے انتظار میں تھا کہ اتفاقاً خلیفہ موصلی سوداگر کے بیس میں آیا۔ ابوالحسن نے پہچان لیا اور اپنی داستانی مصیبت کو یاد کر کے حقارت کے ساتھ اس سوداگر کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جی میں برا بلا کہا۔ اس نے اتفاق سے خلیفہ نے بھی اس کو پہچان لیا اور پرانے دوستوں کی طرح آواز دے کر اپنی طرف بلایا اور کہنے لگا کہ شاید تم اپنے اس عہد کی وجہ سے نہیں بولتے ہو کہ میں جس مہمان کو ایک دفعہ اپنے گھر لے جاؤں گا دوسری مرتبہ اس کی شکل نہ دیکھوں گا۔ لیکن ابوالحسن پھر بھی نہ بولا، لیکن خلیفہ بھی کہاں ٹلنے والا تھا، کسی نہ کسی طرح باتیں بنا کر اس کو منا ہی لیتا اور کہنے لگا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں۔ غرض خلیفہ کی شیریں زبان سے ابوالحسن نرم ہو گیا اور وہ اپنے تمام واقعات جو اس پر گزرے تھے سنائے۔ خلیفہ کو اس کی داستان سن کر بہت ہنسی آئی۔ ابوالحسن سوداگر کی اس حرکت پر بہت معتجب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو میری داستان پر اظہار افسوس کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھو، میری پشت پر اب بھی کوڑوں کے نشان بھی ہیں۔ خلیفہ نے کہا میں اس کی تلافی کر دوں گا۔ اس قسم کی باتیں کرتے کراتے تمام لوگ ابوالحسن کے مکان پر پہنچ گئے اور نصف شب کے قریب کھانا وغیرہ کھانے سے فراغت کے بعد مے نوشی کا دور شروع ہوا۔ خلیفہ نے پھر عرق بے ہوشی ایک جام میں ملا کر ابوالحسن کو پلایا، جسے وہ بے تکلف پی گیا اور تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے مسرور سے کہا اس کو محل میں پہنچا دو اور خود بھی محل میں چلا گیا۔ خلیفہ کے حکم سے ابوالحسن کو پھر وہی لباس پہنا کر اسی طرح لٹا دیا گیا۔ صبح کو کنیزوں نے اٹھایا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین اٹھیے، دیر ہو گئی۔ ابوالحسن نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو پھر محل میں پایا۔ دل میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آج پھر وہی پریشان خواب نظر آیا۔ خدا را رحم کرے، پہلی مرتبہ تو پاگل خانے میں بند ہوا، کوڑے کھائے، اب کی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ موصلی سوداگر شیطان ہے یا جادوگر۔ جب سے کمبخت سے ملاقات ہوئی میں اپنے آپ کو خدا جانے کیا پاتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک کنیز نے عرض کیا امیر المومنین اٹھیے۔ ابوالحسن نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ لاجواب سجا ہوا کمرہ تھا اور خوش رو کنیزیں اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ ابوالحسن ہی ہوں، خلیفہ نہیں، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے سب وسوسہ شیطانی ہے۔ کنیزوں غلاموں نے ہر چند کوشش کی لیکن ابوالحسن نے جھڑک دیا کہ تم کیوں امیر المومنین کہتے ہو، میں تو صرف ابوالحسن ہوں۔ کنیزوں نے عرض کیا کہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ایسا برا خواب کہ اس کی پاداش میں اب تک کمر پر کوڑوں کے نشانات ہیں۔ کنیزوں نے ہزاروں دعائیں دے کر عرض کیا معلوم نہیں آج آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کل سے اب تک آپ کہیں باہر بھی نہیں گئے، پھر خدا جانے کیا فرما رہے ہیں۔ خواجہ سراؤں نے دستہ بدستہ عرض کیا کہ حضور انہیں تو خود تصدیق ہو جائے گی کہ جو کچھ غلام عرض کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اتنے میں اور کنیزیں آ گئیں اور صبح کے دعائیہ گیت بجانے شروع کیے، پھر گانا شروع کیا اور پھر محفل رقص و سرور گرم ہوئی۔ ابوالحسن جوش میں مخمل بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر خود بھی ناچنے لگا۔ کبھی گھبرا کر چاروں طرف دیکھتا اور کنیزوں سے پوچھتا کہ میرا امیر المومنین ہونا صحیح ہے یا وہ مار کے نشانات جو میری کمر پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ میرے خیال میں اسی موصلی سوداگر کی نشانی ہے جو 2 مرتبہ میرا امتحان ہوا اور دونوں مرتبہ خلیفۃ المسلمین بنا کر پاگل کر دیا۔ خلیفہ پردے کے پیچھے سے ابوالحسن کی سب حرکات کو دیکھ رہا تھا، ہنستا ہوا باہر نکل آیا اور گانے والیاں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ ابوالحسن کی خلیفہ پر نظر پڑی تو پہچان کر آگے بڑھا اور عرض کیا کہ جناب بہت خوب، حضور ہی موصل کے سوداگر بن کر میری مصیبتوں کا باعث ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ سمجھ کر کہ خلیفہ کا مذاق تھا عرض کیا کہ یا امیر المومنین اب مجھ کو قید کوڑوں کی برداشت نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت ہنسا اور ابوالحسن کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ نہیں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور میں تمہاری ساری مصیبتوں کی پوری تلافی کر دوں گا۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ابوالحسن نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ آپ کی تفریح طبع میں جو پریشانی میں نے اٹھائی ہے اس کو میں ہی جانتا ہوں، اور اب اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کریں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور اپنے مصاحبوں میں نام لکھ دیا اور محل شاہی کے قریب ایک موزوں جگہ رہائش کے لیے بخش دی۔ ابوالحسن کو 1000 اشرفی اسی وقت عنایت فرمائی اور پھر ایک مستقبل وظیفہ مقرر کر دیا۔ اشرفیوں کی تھیلی لے کر ابوالحسن گھر پہنچا
اور ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ پھر ابو الحسن اپنی ماں کے ساتھ خلیفہ کے عطا کیے ہوئے مکان میں آ گیا۔ ابو الحسن دربار میں حاضر ہوتا اور اپنی دلچسپ باتوں سے خلیفہ کو خوش کرتا۔ ایک روز خلیفہ نے زبیدہ سے کہا کہ ابو الحسن محل میں رہتا ہے تو اس کی توجہ نزہۃ الرواح کنیز کی طرف زیادہ رہتی ہے، اور جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے نزہۃ الرواح بھی ابو الحسن کی طرف راغب ہے۔ اگر تمہاری رائے ہو تو ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ زبیدہ نے کہا، یا امیر المومنین، میرا بھی یہی خیال ہے اور چاہتی ہوں کہ ان دونوں کا عقد کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز خلیفہ نے ابو الحسن کو بلا کر نزہۃ الرواح سے نکاح کر دیا۔ ابو الحسن کو خلیفہ نے اور نزہۃ الرواح کو ملکہ زبیدہ نے بہت کچھ عطا فرمایا اور دونوں خوش گھر چلے گئے۔ مدت تک دونوں خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ دونوں میاں بیوی بے حد فضول خرچ تھے۔ چنانچہ چند ماہ میں دونوں نے مل کر سب مال و زر اڑا دیا اور خالی ہاتھ رہ گئے۔ جب تنگی بہت بڑی تو ابو الحسن اور نزہۃ الرواح نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس کے بعد ابو الحسن نے نزہۃ الرواح کو ایک سفید چادر اڑا کر لٹا دیا اور تاکید کی کہ کسی کے سامنے بالکل حرکت نہ کرنا۔ اس کے بعد خود روتا پیٹتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بے اختیار خلیفہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ حضور، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا ہوا جو اس طرح رو رہا ہے؟ ابو الحسن نے کہا کہ حضور، نزہۃ الرواح مر گئی ہے اور میں اس کا ماتم کرنے کو زندہ رہ گیا ہوں۔ خلیفہ نے ابو الحسن کو تسلی دی۔ سب امراء وزراء سمجھانے لگے، قضاء الہی میں کوئی چارہ نہیں ہے، صبر کرو۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ ایک تھان زربفت کا دیا جائے اور ساتھ 1000 اشرفیاں عطا فرما کر کہا کہ مرحومہ کی تجہیز و تکفین اچھی طرح کرو۔ ابو الحسن روپیہ اور تھان لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور سب مال نزہۃ الرواح کو دیا۔ پھر اس کے بعد ابو الحسن خود چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور نزہت روتی پیٹتی سر کے بال کھولے ملکہ زبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زبیدہ نے جو ہی اپنی منظور نظر کنیز کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، اری تو خیر تو ہے؟ نزہۃ الرواح نے رو کر عرض کیا کہ لونڈی کہیں کی نہیں رہی۔ ملکہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، حضور کا غلام مر گیا اور مجھے بھی یار و مددگار چھوڑ گیا۔ ملکہ زبیدہ اس کو آبدیدہ دے کر حیران ہو گئی اور ہم جولی کنیزیں رونے لگی۔ اس کے بعد ملکہ نے 1000 اشرفیاں اور تھانے اطلس عنایت فرما کر حکم دیا کہ جا کر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ نزہۃ الرواح سامان اور روپیہ لے کر گھر آئی اور ابو الحسن کو دکھایا اور دونوں خوب ہنسے، لیکن یہ خوف بھی تھا کہ دیکھیے کیا ہو۔ خلیفہ دربار سے فارغ ہو کر محل میں تشریف لائے تو زبیدہ نے کہا، آج مجھے ابو الحسن کے انتقال کا بہت افسوس ہوا۔ آپ کے دربار میں بہت ہی پسندیدہ ظرف تھا۔ خلیفہ نے کہا، نہیں، ابو الحسن کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ تمہاری کنیز نزہۃ الرواح بیچاری مر گئی ہے، مجھے اس کی موت کا رنج ہے۔ زبیدہ نے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی، نزہت نہیں، ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا کہ زبیدہ، تم کیا کہتی ہو؟ ابو الحسن ابھی دربار میں روتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ نزہت کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ میں نے اسے سامان کفن کے لیے ایک تھان زربفت کا اور 1000 اشرفیاں دی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، اب میں کیا عرض کروں، میری کنیزیں موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیجئے۔ کہ نزہۃ الرواح بحالی زار آئی اور رو کر کہنے لگی کہ ابو الحسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور ایک اطلس تھان اور 1000 اشرفیاں مراسم پورے کرنے کے لیے دیے۔ خلیفہ اور زبیدہ دونوں اپنی ضد پر اڑے رہے اور نوبت شرط پر پہنچی۔ اس زمانہ میں ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی ایک کنیز کی طرف زیادہ التفات کی وجہ سے کچھ افسردہ تھی اور خلیفہ کو بھی اس کا احساس تھا۔ جب شرط کا سوال اٹھا تو خلیفہ نے کہا، اگر تم جیت گئے تو میں فلاں کنیز کو آزاد کر دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو تمہیں میری خلوت میں رہنا پڑے گا۔ زبیدہ نے حجاب اور محبت سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، پہلی شرط منظور، دوسری کے لیے کچھ جواہرات رکھ لیجئے۔ خلیفہ نے کہا، غلط، دوسری شرط کے لیے میں اپنی سلطنت ہارنے کو تیار ہوں۔ آخر زبیدہ نے مسکراتے ہوئے شرط منظور کر لی اور دل کی افسردگی جو کہ کچھ دنوں سے چل رہی تھی نکل گئی۔ خلیفہ نے مسرور کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو کہ ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے یا نزہۃ الرواح کا۔ مسرور ابو الحسن کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دونوں میاں بیوی اسی انتظار میں اوپر کی منزل سے شاہی راستے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب مسرور کو آتے دیکھا تو ابو الحسن نے کہا کہ خلیفہ نے بھیجا ہے، تم فوراً مردہ بن کر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ نزہۃ الرواح چادر اوڑھ کر چت لیٹ گئی اور ابو الحسن سرانے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ مسرور اندر آیا اور چند کلمات تعزیت کہہ کر واپس چلا گیا۔ جو کچھ دیکھا تھا خلیفہ اور زبیدہ کے سامنے بیان کر دیا کہ نزہۃ الرواح کی نعش رکھی ہے۔ ابو الحسن بیٹھا ماتم کر رہا تھا۔ زبیدہ نے مسکرا کر کہا کہ میں اس موئے کا اعتبار نہیں کرتی، تم نے کچھ اشارہ کر دیا ہوگا، میں اپنی کسی کنیز کو بھیجتی ہوں وہ دے کر آئے۔ چنانچہ زبیدہ نے زہرۃ الحیات کو حکم دیا،
جا کر دیکھ کر آ۔ زورات الحیات جب ابو الحسن کے مکان پر پہنچی تو ابو الحسن اور نزہت الرواح نے اسے آتا دیکھا۔ فوراً ابو الحسن کفن اوڑھ کر لیٹ گیا اور نزہت الرواح سرہانے پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگی۔ کنیز نے اندر جا کر نزہت الرواح کو تشفی دی اور جو کچھ دیکھا آ کر عرض کر دیا۔ ابا خلیفہ اور زبیدہ حیران ہوئے کہ آخرکار معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ دونوں ہی اصل معاملہ دریافت کرنے کے لیے ابو الحسن کے مکان کی طرف چلے۔ ابو الحسن اور نزہت الرواح نے دیکھا کہ خود خلیفہ اور زبیدہ آ رہے ہیں تو دونوں کفن اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب سب اندر آئے تو دیکھا 2 مردے پڑے ہیں۔ خلیفہ اور زبیدہ کو بہت افسوس ہوا۔ ملکہ کہنے لگی، ایک تو غریب اپنے شوہر کے رنج و غم میں تھی، اس پر آپ نے تحقیقات شروع کر دیں، وہ خوفزدہ ہو کر مر گئی۔ خلیفہ نے کہا، نزاہت پہلے مر چکی تھی۔ ابو الحسن چونکہ اس کا عاشق تھا، شاید اس کی موت کا وہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ پھر کہنے لگا، افسوس یہ صحیح پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کون مرا، کم از کم ہماری شرطوں کا تو فیصلہ ہو جاتا، اور اب اگر کوئی صحیح حال بتا دے تو میں 1000 اشرفیاں دوں بطور انعام۔ ابو الحسن یہ سن کر کفن پھینک کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور 1000 اشرفی مجھے عنایت فرما دیں، میں بتا دوں گا کہ پہلے کون مرا ہے۔ خلیفہ نے زبیدہ کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ لو ابو الحسن زندہ ہے، شرط میں جیت گیا۔ اتنے میں نزہت الرواح بھی کفن اتار کر کھڑی ہوگی اور عرض کرنے لگی کہ میری وجہ سے میری ملکہ شرط کیسے ہار سکتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ پھر خلیفہ نے پوچھا کہ آخر اس مسخری کا مطلب کیا تھا۔ ابو الحسن اور نزہت الرواح نے ہاتھ باندھ کر حال بیان کیا کہ حضور تنگ دستی سے مجبور ہو کر یہ ترکیب کی تھی۔ خلیفہ اور زبیدہ بہت ہنسے۔ پھر خلیفہ نے کہا، زبیدہ میں شرط جیت گیا ہوں، تمہیں میرا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ زبیدہ نے کہا، شرط تو میں نے بھی جیتی ہے، آپ عہد پورا کریں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ دراصل یہ کم بخت دونوں ہی زندہ ہیں، اس لیے ہم دونوں نے ہی شرط جیتی ہے، میں اپنا حصہ ادا کروں اور تم اپنا حصہ۔ زبیدہ نے مسکرا کر سر شرم سے جھکا لیا۔ پھر خلیفہ نے ابو الحسن اور نزہت الرواح کو مزید انعام و کرام عطا کیا اور محل سرا کو واپس آ گئے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی مزیدار ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔